السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہی محسن ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی، اور ابراہیم تو وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرمایا، ایک اور موقع طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا عطا فرمایا، اور آج ہم اسی سلسلے میں جو اس 27ویں شب کو مسجد میں موجود ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس میں سے کوئی بھی بات اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ شکر کے بدلے میں نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیت اللہ میں کھڑا تھا اور رو رو کے دعائیں کر رہا تھا۔ کسی نے اس کو دیکھا، اس کا اسلوب کوئی خاص ہی تھا، بہت چیخ رہا تھا، بہت ہی زیادہ رو رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے اس کو کہا کہ بھلے آدمی، اللہ اگر تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہ دیتا، اس نے تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ جب تو شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اور اضافہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ ہم اپنی زندگی میں
مقامات شکایت ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہر شخص کی زندگی میں مقامات شکایت ہوتے ہیں، اور جب ہماری نگاہ مقامات شکایت پر ہوتی ہے تو ہمیں شکر کا موقع بہت کم ملتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا اور اپنی نفسیاتی رویے کو اس طرح سے بنا لیں کہ ہم مقامات شکر تلاش کریں، تو یقین کیجئے اتنے مقامات شکر ہیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے. یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں صرف جو کائنات میں پھیلی ہوئی، آپ کے اوپر بھی جو اللہ نے انعامات، ایک ایک شخص کے اوپر، ایک ایک فرد کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے ہیں وہ بھی نہیں گنے جا سکتے. آپ گننا شروع تو کریں. لہذا زندگی کا رویہ یوں ڈیولپ کرے کہ اس کے اندر شکایت کم ہو، بلکہ شکایت ہو ہی نہ، صرف شکر ہو. دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار ہونے کی شکایت نہیں کی، بیماری کو اپنے ذمہ لے لیا. حالانکہ بیمار بھی وہ کرنے والا ہے، بیماری بھی اس کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے. بیماری کی شکایت نہیں کی، بلکہ بیماری کو اپنے ذمہ لگایا. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. اس میں بھی صرف وہ پہلو رکھا جس میں شکر تھا. لہذا زندگی کو اگر جب ہم اس طرح سے کریں گے تو بڑی آسان ہو جائے گی. یہ جو مشکلات ہیں یہ مقامات شکایت کی وجہ سے. اللہ نے ہماری زندگیوں میں شکر کی بہت ساری باتیں رکھی ہیں. ہم شروع ہو جائیں اپنی زندگی سے، اللہ اکبر، اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو زندگی دی ہے اس میں گننا شروع کر دیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ چلتے چلتے پوری زندگی انسان کی خوشگوار بن سکتی. سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ دین اللہ کا جس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں سب. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام پر عمل کرتے ہوئے رویے مختلف. اللہ فرماتا ہے کہ سب سے اچھا رویہ دین میں اس کا ہے جس نے ومن احسن دین، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ ہی اللہ کے سپرد کر دیا. یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری دعائیں قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ ساری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود میرے روزے قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں جتنی دعائیں التجائیں کرتا ہوں وہ قبول فرما، میری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما، بلکہ وہ کہتا ہے اللہ تو میری ذات کو، میری زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتا ہے. فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہی محسن ہے جس کے بارے میں اللہ نے دوسرے مقامات پر فرمایا ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. عام نیکیاں، ایک عام نیکی کرنے والا، نیکی کرنے کا جذبہ ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا معیار، جس طرح میں نے مقامات شکر کی بات کی، اسی طرح سے نیکی کا معیار ہر شخص کے ہاں مختلف ہے. ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے جو قرآن میں یہ اصول دیا کہ وَمَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے وزن بڑھ گئے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے وزن کم ہو گئے. اب یہ اللہ جانتا ہے کس چیز سے وزن کم ہو گئے اور کس چیز سے بڑھ گئے. یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کس چیز سے بڑھ گئے، لیکن عمومی معنی جو اس کا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں سے
گناہوں سے نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہوں سے نیکیاں بڑھ گئیں. گویا یہ گناہوں اور نیکیوں کا مقابلہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کا مطلب اس کے نیکیوں کے وزن گناہوں سے کم ہو گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کا معنی یہ ہے کہ اس کے نیکیوں کے وزن گناہوں سے بڑھ گئے, زیادہ ہو گئے. یہ کامیابی کا معیار ہے اور یہ ناکامی کا معیار. عام طور پر یہی سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے یہی ہو, واللہ اعلم. یہ متشابہات قرآنی میں سے ہے, ہو سکتا ہے یہی ہو. لیکن اس کو اس آیت کے تناظر میں اگر پڑھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی استطاعت سے زیادہ. گویا اس کی ایک استطاعت ہے, اس استطاعت کے مطابق اللہ کریم نے قیامت والے دن حساب لینا. اور وہ جو استطاعت ہے, یا انسان کو خود پتا ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کتنی استطاعت ہے, اور یا پھر اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا استطاعت ہے. کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی استطاعت ہے. لہذا یہ امتحان جو ہے, یہ ایک شخص کا امتحان دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے. کبھی بھی کسی سے موازنہ نہ کریں کہ فلاں شخص ایسے کر رہا ہے. اس کی استطاعت کا امتحان, اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق, آپ کا امتحان آپ کی استطاعت کے مطابق. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو استطاعت ہی تھوڑی دی ہو, اس کی تھوڑی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, بلکہ وہ تھوڑی نیکی کر کے آپ سے آگے بڑھ جائے. جیسے یہ بچے امتحانوں میں تیاری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا, وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا, میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا تھا. اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ گئے, اور بہت ان کو شکایت ہے کہ میں 4 گھنٹے روزانہ پڑھتا رہا, میرا روم میٹ ہے, وہ 2 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا, اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے. بھلا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس سے بڑا عادل تو ہے ہی کوئی نہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ کمپیئر کر رہا ہے ایک دوسرے کو. امتحان کمپیریزن کا ہے نہیں, امتحان موازنے کا نہیں ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ جو لڑکا تھا جو 2 گھنٹے پڑھتا تھا, اس کو اللہ نے صلاحیت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی ہو, اس کی استطاعت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی تھی. جو 4 گھنٹے پڑھ رہا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت 8 گھنٹے پڑھنے کی دی تھی. اور جس کو 8 گھنٹے پڑھنے کی استطاعت دی تھی, وہ 4 گھنٹے جب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی استطاعت کا 50% پٹ کر رہا ہے, 50% محنت کر رہا ہے. اور جو 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے, اس کو اللہ نے استطاعت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی, لہذا وہ اپنی استطاعت کا 100% پٹ کر رہا ہے. تو جو 100% کر رہا ہو اور ایک 50% کر رہا ہو, دونوں کا رزلٹ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں 4 گھنٹے پڑھا. بھائی یہ موازنے کا امتحان نہیں ہے. ہر شخص لا تزر وازرۃ وزر اخری, کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی کو اللہ نے اس کی اپنی استطاعت کے زیادہ امتحان نہیں کرنا, اس کا اتنا امتحان ہے. لہذا جب اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں فاما من ثقلت موازینہ, تو اس کے جو وزن بڑھنے ہیں اس کی استطاعت سے بڑھنے ہیں, اور فاما من خفت موازینہ, اس کی استطاعت کا امتحان ہے. جتنی استطاعت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر, اور یہ استطاعت کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ اعلم کہ جس طرح یہ فنگر پرنٹس ایک شخص کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے نا, اللہ اکبر, بلکہ آج کل تو کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کی پتلی کی تصویر کھینچتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں یہ فنگر پرنٹس پھر بھی کروڑوں اربوں میں جا کے کسی جگہ تو تھوڑا بہت ملنے کا امکان ہوتا ہے, لیکن یہ جو آنکھ کی پتلی ہے نا, یہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ دنیا میں کسی ایک انسان کی آنکھ کی پتلی دوسرے انسان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی. اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب اس نے ایسی ہر چیز
چیز کی ایک انفرادیت رکھی ہے تو استطاعت بھی ہو سکتا ہے اللہ نے ہر شخص میں دوسرے سے مختلف رکھی. جیسے فنگر پرنٹس اور یہ آنکھوں کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی، ہو سکتا ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ ہر اس کی استطاعت کی سطح بھی دوسرے سے نہ ملتی ہو، لہذا ہر شخص کا امتحان الگ ہے. کوئی یہ نہ دیکھے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں جی فلاں تو ایسے کر رہا ہے، مجھے ایسے کرنے میں کبھی گناہ کی دلیل ہم یہ بناتے ہیں کہ دوسرے سارے ایسے کر رہے ہیں میں بھی کر لوں. کبھی ہم دوسروں کی نیکی کو دیکھتے ہیں وہ تو اتنی سی نیکی کر کے بیٹھ گیا ہے تو مجھے کیا ہے، میں بھی اس سے زائد ایک اور کر کے بیٹھ جاؤں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ معیار بھی نہیں ہے. معیار بھی نہیں ہے، میری یہ نوٹ فرما لیجئے، یہ معیار بھی نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. اللہ کو پسند پتہ ہے کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. احسن، محسن عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی کرنے والا. اللہ کو نیکی کرنے والے پسند. اور صحیح بات یہ ہے کہ محسن عام نیکی کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم نے ایک عدل کا ایک تصور دیا ہے، ایک احسان کا تصور عدل کے علاوہ دیا. جو عادل ہے وہ برابر کرتا ہے، جتنا کسی چیز کا حق بنتا ہے اس کو دینے والا عادل ہے. وضع شیء فی موضعہ، یہ عدل ہے. آپ کو جتنا کہا جائے آپ اتنا کر دیں، یہ عدل ہے. آپ کی جتنی ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنے، عدل ہے. آپ کو 5 نمازیں کہیں ہیں، آپ 5 نمازیں پڑھ لیں، عدل ہے. اس کے ارکان پورے کر لیں، یہ تعدیل ارکان ہے. جو احسان ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. لہذا محسن جو اللہ کریم فرماتا ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنی نمازیں پڑھ لوں کافی ہیں، روزے اتنے رکھ لیے کافی ہیں، اللہ اکبر، بلکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا. فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ. نہیں سمجھ آئی نا؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ کو احسان کرنے والا پسند. اور احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو عدل سے ذرا زائد رکھتا. مزدور کی مزدوری بنتی تھی 100 روپیہ، آپ نے اس کو 105 دیے، احسان ہے. آپ اس کو 100 دیں تو یہ عدل ہے. اللہ نے عادلین کو نہیں فرمایا کہ مجھے پسند ہے، محسنین اللہ کو پسند ہے. آپ اس کو زائد کریں گے تو اللہ کو زیادہ پسند آئے گا. یہ جو زائد والا تصور ہے نا، محسن وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی ایک بات پہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا. آپ اس کو نا، اللہ اکبر، یہ جو بچے امتحان دیتے ہیں آپ ان کے حوالے سے سمجھ لیجئے، پھر میں آتا ہوں واپس یہاں. ان کو بتا دیا گیا کہ 33 نمبر والا پاس ہے. 100 میں سے جس نے 33 نمبر لے لیے وہ پاس ہے. جس شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں نے 33 نمبر لینے ہیں، اس سوال میں سے 5 آ جائیں گے، اس میں سے 7 آ جائیں گے، اس میں سے 8 آ جائیں گے، کہ ٹوٹل ملا کے 33 نمبر آ جائیں گے، بلکہ 35 بنتے ہیں، 33 تو آ ہی جائیں گے. بس ٹھیک ہے، اتنا کافی. جو اس بات پہ مطمئن ہو گیا وہ محسن نہیں ہو سکتا. پاس مارکس 40 ہیں، وہ 40 پہ اس نے حساب کتاب لگایا کہ 40 امتحان میں دے دوں گا، یہ بس یہ محسن نہیں ہے. پاسنگ مارکس 50 ہیں، وہ 100 میں سے حساب لگاتا ہے کہ میرے اس طرح سے 50 نمبر آ سکتے ہیں، اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، وہ محسن نہیں ہے. محسن وہ ہے جس نے تیاری کی، اس کو سمجھ آئی کہ میرے 60 نمبر آ رہے ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا. اس نے کہا مجھے اور تیاری کرنی. اس کو پتہ چلا کہ مجھے میرے 65 نمبر آ رہے ہیں، مطمئن نہیں ہوا، اور تیاری کرنی. 70 آ رہے ہیں،
مطمئن نہیں ہوا، اور تیاری کرنی، سمجھ آ گئی 75 آ رہے ہیں اور تیاری کرنی، اس کو سمجھ آ گئی کہ 90 نمبر آ رہے ہیں پھر بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا، اور تیاری کرتا ہے کہ میں نے تو اور زیادہ نمبر لینے۔ یہ محسن ہے، وہ محسن جو واجبات پہ نگاہ رکھتا ہے نا، صرف واجبات پہ، وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ محسن وہ ہے جو ساتھ نوافل کو بھی رکھتا ہے، فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل بھی رکھتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کا ہو تو ساتھ نوافل شامل کرتا ہے، معاملہ حقوق العباد کا ہو تو اس میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں معاملہ کرتے وقت فضل کرنا نہ بھولو۔ فضل کا معنی ہوتا ہے زائد، ایڈیشنل۔ فا ضاد لام سے جو بھی چیز آئے وہ ایڈیشنل ہوتی ہے۔ اگر فضل ہو تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، فضول ہو تو نیگیٹو ہوتا ہے، ہوتا زائد ہے، فضول بھی زائد ہے، فضل بھی زائد ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جب معاملہ کرتے ہو نا تو ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کرو۔ جو ٹکے ٹکے کا حساب کرنے والا ہے وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ محسن وہ ہے جو دیتے وقت اپنی درجن 13 کی رکھتا ہے اور لیتے وقت 11 کی رکھتا ہے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کوئی عام سی بات ہے؟ جس شخص نے اطمینان حاصل کر لیا کہ بس میں نے 4 فرض پڑھ لیے ہیں، یہ لوگ عام طور پہ ہماری مسجدوں میں تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ سنتیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جس نے باٹم میں پڑے رہنا ہے نہ پڑے۔ میں ایک دفعہ حرم میں تھا، حرم مکی میں، تو ایک بچہ آیا میرے پاس، سیالکوٹ سے تھا، پتہ نہیں کہاں سے، مجھے کہتا ہے کہ یہاں بھی سنتیں پڑھنی۔ اللہ اکبر، میں اس کے سوال سے حیران ہو گیا۔ کچھ دیر میں خاموش رہا۔ اچھا اس کا خیال تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا پتر اگر یہاں آ کے بھی یہ سوال کرنا ہے نا کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں ساری زندگی میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی تو یہاں آ کے تو ایک دفعہ پڑھ لی تو 1,00,000 سے ضرب ہو جائے گی۔ ایک سنت پڑھ لی 1,00,000 سنت کے برابر ہے، اور یہاں تم سوچ رہے ہو کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، رعایت ڈھونڈ رہے ہو کہ مجھے کہیں رعایت مل جائے، مولوی صاحب کہہ دے کہ نہیں پڑھنی اور مولوی صاحب کی وجہ سے میں نہ پڑھوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جو پیچھے کو جاتا ہے نا، باٹم پہ رہتا ہے، یہ دین اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو جو دین پسند ہے، جسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کو تو پھر آگے بڑھنا ہوگا، اس کو زائد کرنا ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سب سے اچھا دین اس کا ہے، مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے یہ نہیں سوچا میں روزانہ اتنے گھنٹے اللہ کو دے دوں تو کافی ہیں، 2 گھنٹے قرآن کو دے دوں تو کافی ہیں، روزانہ 1 قرآن پڑھ لوں، رمضان آ گیا ہے۔ یہ جو رمضان والا سیزنل مسلمان ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نہ اللہ کو جزوی مسلمان پسند ہے، سن لیجئے، نہ اللہ کو جزوی مسلمان پسند ہے، نہ اللہ کو سیزنل مسلمان پسند۔ جزوی مسلمان یہ ہے کہ میں یہ کر لوں اور یہ رہنے دوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو یہ اسلام ہے، یہ تمہارا اپنی مرضی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، پورے کا پورا اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ ہاں اس بات کا اختیار ہے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنا ہے کہ نہیں آنا اسلام جبر نہیں کرتا، لیکن جب آپ دین کے اندر آ گئے تو یہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کر لیے اور فلاں چھوڑ دیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کسی کو کہے نا داڑھی رکھ لو،
تو وہ فکرہ ایک بڑا رٹا رٹایا، کہتے جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں۔ ہم بھی چپ کر جاتے ہیں، غلط ٹھیک ہے، وہ سارا اسلام داڑھی چوڑاتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے اور کسی کو خاموش کرانے کے لیے بڑا اچھا سوال ہے۔ کسی خاتون کو، بہن بیٹی کو کہہ دے پردہ کر لو، تو اس نے بھی یہی کہنا کہ سارا دین پردے میں گھسا ہوا ہے۔ آج میں بڑی اس علماء کی اس شاندار تاریخی درسگاہ میں بیٹھ کے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو چیز اسلام میں ہے سارا اسلام اس میں ہے، جو چیز اسلام میں ہے سارا اسلام اس میں ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں اسلام ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام کو اجزاء کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کچھ ٹکڑے چن لیں اور کچھ ٹکڑے رکھ دیں، اللہ نے دین ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ مکمل دین ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے یا اپنی مرضی کرتے رہنا ہے۔ اگر کسی نے اپنی مرضی کرنی ہے، کسی سے پوچھا نا نماز پڑھتے ہیں، ہاں اللہ کا شکر ہے، کبھی 4 کبھی 5 کبھی 4 کبھی 5 کبھی 3 بھی پڑھ لیتا ہوں، اکثر 5 پوری کر کبھی 4۔ اور بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ کبھی 4 پڑھ لی کبھی 5 پڑھ لی۔ میں نے کہا یہ آپ کی نماز ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی ہے۔ جو کبھی 4.75 کا بھی سوچتا ہے نا، وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی مرضی کی پڑھتا ہے۔ کسی دن سوٹ کرتا ہے تو 5 بھی پڑھ لیتا ہے، نہیں سوٹ کرتا تو 4، نہیں سوٹ کرتا تو 3۔ یہ نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی ہیں، 4.75 بھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اس کو کرنے۔ لہذا یہ جو ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین ہے، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اور وہ دین جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے اندر یہی ہے نا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، بخاری شریف کی حدیث، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ ٹریک یہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں، جب تم وہ کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ گویا وہ جو نسخہ بتانے لگے ہیں وہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے، وہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آپس میں محبت ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا۔ یہ السلام علیکم کہنا محبت کی پڑیا ہے۔ اچھا بھی اندازہ کیجئے، نہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد، یا نہ بنیادی ارکان، یہ تو ایک شعار ہے اسلام کا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جو پورے دین کا نتیجہ ہے وہ السلام علیکم کا نتیجہ ہے۔ لہذا جو چیز اسلام میں ہے اس میں پورا دین ہے، کیونکہ پورے دین کا نتیجہ اور اس ایک چیز کی نتیجہ، اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور ایک اور مثال سن لیجئے، ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بنو ثقیف تھے نا، بڑے سخت تھے، سخت دل تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کچھ رعایتیں دے دیجیے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، تو آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، آپ نے امید رکھی کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اہل ایمان پیدا ہوں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوں گے۔ ان کا پورا ڈیلیگیشن آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں۔ کچھ کنسیشنز مانگی، کچھ رعایتیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان رعایتوں میں سے ایک رعایت تھی اللہ یجبو. جبا یجبو جو ہے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اصل میں کیا رعایت مانگی تھی. انہوں نے رعایت یہ مانگی تھی کہ یہ جو ہم سارا کچھ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن نماز کے اندر یہ جو جھکنا ہے نا، رکوع کرنا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اس کی ہمیں کنسیشن دے دیں، ہم رکوع کے بغیر نماز پڑھ لیا کریں. اللہ یجب، اس کی آپ اجازت دیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی یا رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ کنسیشن نہیں دی جا سکتی. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. گویا سارے دین کی بھلائیاں ایک رکوع کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دین میں ہے سارا دین اسی میں ہے. لہذا کوئی شخص اگر کہے کہ داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے، نہیں بھائی، اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے. کوئی چیز اگر اسلام میں ہے، پردہ اگر اسلام میں ہے تو سارا دین اس کے اندر ہے. اس لیے کہ دین کے مقاصد اور کسی ایک جز کے مقاصد یہ مختلف نہیں ہے، اور اللہ کو کوئی جزوی مسلمان پسند نہیں ہے، پارٹ ٹائم مسلمان پسند نہیں ہے کہ جو کچھ لے لے، پک اینڈ چوز کر لے، میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرے. میں یہ کر لوں گا، خدمت خلق کر لوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا. دوسرا کہے میں نمازیں پڑھ لوں گا، خدمت خلق نہیں کروں گا. بھائی یہ پورا دین ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلانا، یہ اللہ کی مرضی سے چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے. اور دوسری بات، سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں. رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور رمضان جاتا کیا شوال کا چاند نظر آتا ہے، اللہ اکبر، وہی مسجد، وہی مولوی صاحب، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی نمازی آ جاؤ جماعت کرا. انا للہ و انا الیہ. سیزن ختم ہو گیا مسلمانوں کا، سیزن ختم ہوا، مسلمانوں نے سمجھا بس اب نماز کی ضرورت ہی نہیں. یہ نمازیں تو پڑھنی تھی رمضان میں، اگلے سال رمضان آئے گا دیکھی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے ہاں کثرت اعمال کا امتحان نہیں ہے، حسن عمل کا امتحان ہے. یہ نہیں دیکھا جانا، گنتی نہیں گنی جانی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جانی. 600 تراویحیں پڑھی ہیں، اتنا پڑھا ہے، اتنے روزے رکھے ہیں، یہ نہیں. ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون تھا، ایویلیویٹ کیا جائے گا، کوالٹی دیکھی جائے گی، کون اچھے عمل کرنے والا تھا. وہ دین اللہ کو پسند ہے کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے اعمال وہ ہیں ادومها، جو انسان کے معمول کا حصہ ہوں، وان قل، چاہے تھوڑے ہوں. وہ تھوڑے بھی اعمال ہیں لیکن پوری زندگی انسان نے اس کو اپنے معمول میں شامل کیا ہوا ہے، وہ پسند ہے اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مسلمان بنائے. لیکن سن لیجئے، یہ جو محسن ہے نا، محسن، ہم نے محسن بننا ہے انشاءاللہ. اور محسن کون ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں بھی دیکھ لیجئے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، اخبرنی عن الاحسان، ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک. کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے یا یہ کیفیت نہیں بنا سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں سے دو مقامات اہل علم نے نکالے ہیں. ایک مقام ہے مقام مشاہدہ،
اور ایک مقام ہے مقام مراقبہ. آپ جب اللہ کو دیکھنے کا مقام حاصل کر لیں تو یہ بندگی میں اعلیٰ ترین مقام ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرے درجے کا مقام یہ ہے مراقبے کا. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے. لہذا اگر یہ کیفیت بن جائے کہ میں جب کھڑا ہوں، میں جب بیٹھا ہوں، جب میں بندگی کا کوئی کام کر رہا ہوں، میرا اللہ ہر وقت ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت بھی بن جائے تو عبادت کا لطف آ جاتا. لیکن آئے تو صحیح، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام نہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام احسان کا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی. آدھی نماز میں پڑھتا ہوں، آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا. تقسیم فرمایا، نماز تقسیم کی ہے. جب تفصیل بتائی تو صرف سورہ فاتحہ کی بتائی. اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے. تفصیل بتائی، فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ہماری عمریں ہو گئی ہیں 60 سال، 50 سال. میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آواز آئی کہ اللہ نے فرمایا ہو حامدنی عبدی؟ نماز تو میں اور میرا اللہ نصف نصف تقسیم ہے. آدھی میں پڑھتا ہوں، آدھی میرا اللہ پڑھتا ہے. میں ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین کہتا رہا. میرا اللہ، ہمیں اس لیے یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حامدنی عبدی فرماتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کریم یہ فرماتا ہے. کبھی آواز آئی، کبھی سنا کہ میرے اللہ نے کہا ہو حمدنی عبدی؟ میں نے کہا ہو الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا ہو اثنا علی عبدی؟ میں نے کہا ہو مالک یوم الدین، اللہ کا جواب آیا ہو مجدنی عبدی؟ اور پھر میں نے جب کہا ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر تو چاسی آ گئی. اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، اب تو میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے. سوچے تو صحیح. کبھی یہ کیفیت ہوئی؟ کبھی اس کیفیت میں پہنچے؟ چھوڑے آپ مقام مشاہدہ کو اور مقام مراقبہ کو. یہ تو مقام مکالمہ ہے، یہ تو گفتگو کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہے الفاظ کا. میرا اللہ فرماتا ہے. ہماری کیفیت کبھی ایسی بنی کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہاں میں نے الحمدللہ وہ جو نماز پڑھ رہا تھا نا ایک آدمی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، چل دوبارہ نماز پڑھ. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی. وہ واپس پھر گیا، جا کے پھر دوبارہ نماز پڑھی. اندازہ کرے نا، جس کو ایک دفعہ واپس بھیجا ہو نماز پڑھو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہیں تشریف فرما ہو، تو وہ کتنی تسلی سے پڑھے گا، کتنا دھیان رکھ کے پڑھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، واپس جا کے نماز پڑھ، تو نے کوئی نہیں پڑھی. پھر گیا، پھر پڑھ کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیج دیا، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، چل واپس جا. یہ نہیں فرمایا صحیح نہیں پڑھی، فرمایا کوئی نہیں پڑھی، تیری نماز ہوئی کوئی نہیں، جا واپس جا دوبارہ پڑھ. وہ تیسری دفعہ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واپس جا کے نماز پڑھتے، نماز کوئی نہیں. کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی مجھے تو پڑھنی نہیں آتی، اللہ آپ مجھے سکھا دیجیے، میں اس سے اچھا نہیں کر سکتا. اور وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ لم احسن غیرہ، میں اس سے اچھا نہیں کر سکتا، اس سے بہتر میں نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے. فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے مجھے کیسے کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی تھی نا، تو آپ نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے حتی تطمئن
قلبک، جب تک تیرا دل مطمئن نہ ہو جائے، تو تیرا دل مطمئن ہو جائے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں جواب آ گیا ہے؟ نماز تو اس وقت ہوتی ہے جب دل مطمئن ہو جائے. رکوع گئے ہیں، سبحان ربی العظیم کہا ہے، دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے جو کہنا تھا کہہ دیا. سجدے میں گئے، دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے اللہ سے جو کہنا تھا کہہ دیا. ہاں اگر الحمد شریف پڑھ کے دل مطمئن ہوتا ہے تو الحمدللہ، خوشی منائیے، مبارک ہے آپ کو، بہت اچھی نمازیں. نہیں ہے تو فکر کی ضرورت ہے، ہمیں آگے جانا ہے. نماز کیا ہے؟ مقام مراقبہ اور مقام مشاہدہ ہے. اب یہ جو اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، اور کہیں بھی آپ ہوں، جس جگہ بھی ہیں، اللہ تو دیکھ رہا. معاملات مجالس کے ہوں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. تم 3 بیٹھے ہو تو چوتھا اللہ بیٹھا ہے، اور 5 بیٹھے ہو تو چھٹا اللہ بیٹھا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، زیادہ ہے یا کم. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ساتھ. یہاں بھی جو سارے بیٹھے ہو اللہ ساتھ. بتائے گا قیامت والے دن، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن بتائے گا وہاں کیا کیا جگہ، کس جگہ کیا کیا درتوت کیے. یہ جو کیفیت ہے نا مراقبے کی، یہ منیمم لیول ہے عبادت کا، کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت میری نگرانی ہو رہی ہے. سرویلینس، یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، یہ CCTV کیمرے، بندے دیکھتے ہیں اچھا کیمرے لگے ہیں، تھوڑے سے ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیمرے لگے ہیں، یا آج کل آرگنائزیشنز نے اپنے لوگوں کی کرنی ہوتی ہے نگرانی، کیمرے لگا لیتے. اوہ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے کیمرے ہیں، ہر جگہ لگے ہیں، مراقبہ ہے. پھر اگر بندگی اس طرح سے نہیں ہوتی تو پھر یہ اس طرح کا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسن کو پسند کرتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ طواف فرما رہے تھے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور آ کے انہوں نے طواف کے دوران کہا، کیونکہ طواف میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے تو اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں. اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی آفر کی دوران طواف. حضرت عبداللہ بن عمر نے لفٹ ہی نہیں کرائی، جواب ہی نہیں دیا. حضرت عروہ کہتے رہے، 1-2 دفعہ کہا ہوگا، حضرت ابن عمر نے جواب ہی نہیں دیا. خیر وہ چپ کر کے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو میری بیٹی پسند نہیں ہے، رشتہ پسند نہیں ہے، یہ آفر پسند نہیں ہے، میرا خطبہ پسند نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے. خاموش ہو گئے. جب طواف مکمل کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے معذرت کی. انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ میں اصل میں طواف میں تھا. کننا فی الطواف، ہم طواف میں تھے، اور جب ہم طواف میں ہوتے ہیں نتخیل اللہ بین اعیننا، ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم اپنے اللہ کو دیکھنے کا تصور کر رہے ہوتے. اور جب کوئی شخص اللہ کو دیکھنے کا تصور کر رہا ہو تو پھر ادھر ادھر سے دنیا والے بات کریں تو جتنی مرضی بڑی آفر ہو بندہ اس کی طرف توجہ تو نہیں دیتا. اب یہ جو تخیل ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک تخیل ہے. یہ دنیا میں اس سے زیادہ، یہ صرف ایک تخیل ہے، اس کی کوئی اور حقیقت نہیں. البتہ قیامت والے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت والے دن اللہ کو دیکھا جائے گا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان تعبد اللہ کانک تراہ، غور سے سنیے گا، اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جا. یہ جو
فرمایا کہ وہ عبادت کرو کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو تو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں، اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں. تو پھر اللہ کے قریب جا کے اللہ کو دیکھنا جب ممکن نہیں ہے تو ہم عبادت کیسے کریں؟ ہمیں کہاں کس تخیل کا اور عبادت کی کس کیفیت کا ہمیں سبق دیا گیا ہے اور کس کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں آپ کسی بھی چیز کی لذت محسوس کرتے ہیں نا، تو وہ لذت جو ہے وہ اس کی ایک حد ہے. آپ مثال کے طور پر آپ نے سب سے زیادہ دو بڑے جو انسان کے اشتہا، اور ایک بھوک ہے اور ایک شہوت ہے، ان دونوں جسموں کی جب تکمیل ہوتی ہے، اس کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ ہے کہ انسان کو آوازاری ہو جاتی، بیزاری ہو جاتی. بھوک لگی اور شدید انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اب تو مجھے کھانا مل جائے تو میں تو پتہ نہیں کیا کروں. ایک نہیں تو دو روٹیاں کھا لے گا، دو نہیں تو تین کھا لے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، انسان کا دل نہیں کرتا اس کو کھانے کو، اس لیے کہ منزل آ گئی، پیٹ بھر گیا. اور اس کے بعد پھر جب منزل آ جاتی ہے، کلائمیکس آ جاتا ہے، تو کلائمیکس کے بعد ڈاؤن فال ہوتا ہے، انسان کو بیزاری ہوتی ہے. دنیا کی ساری لذتیں ایسی ہیں، اب جب اس کی پیک آتی ہے تو اس کے بعد لذت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کے قرب کی لذت ایسی ہے کہ جس میں نہ منزل آتی ہے، نہ لذت ختم ہوتی ہے، نہ انسان کا سفر رکتا ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمیں جو حکم دیا ہے نا، تم اللہ کو اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور جب تم کرو گے تو اللہ کو یہ تصور، یہ ایک ان اچیویبل، ناقابل حصول منزل ہے جو اللہ نے دنیا میں ہمیں دے دی. ناقابل حصول ہوگی تو آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، آپ کی عبادت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، اللہ کے قرب میں لذتیں بڑھتی جائیں گی، لطف بڑھتا جائے گا. لیکن کبھی منزل نہیں آتی، درمیان میں موت آ جاتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، منزل نہیں آئی، موت آ گئی. اوپر سے اوپر لذتیں بڑھتی گئیں. ایسے نہیں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، ہر چیز اللہ کی، میں اللہ کا، میری اولاد اللہ کی، میری زندگی اللہ کی، میرا سب کچھ، میرا وقت جب دیا ہی اللہ نے تو ہر چیز اللہ کی ہے. وہ بڑھتے بڑھتے منزل نہیں آئی، موت آ گئی. اللہ اکبر. موت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر قائم ہوگا، برزخ ختم ہوگا، حشر قائم ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اذا دخل اہل الجنہ الجنۃ واہل النار واہل النار النار، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے تو ایک دم آواز آئے گی جنتیوں کو، یا اہل الجنہ، او جنتیوں گل سنو. اب جنتی جنت میں موج کر رہے ہو، جنتیوں بات سنو، ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے. جنتی حیران ہو جائیں گے، اللہ سب کچھ تو دے دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ علم یثقل اللہ موازیننا، اللہ نے ہمارے وزن، ہماری نیکیاں بڑھائی نہیں. وَيُدْخِلْ الْجَنَّةَ وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت عطا فرما دی، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَا هُوَ، اب کیا چیز رہ گئی؟ وہ بھی باتیں کر رہے ہوں گے. فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ اپنا حجاب ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار کروا دیں گے. یہ ہے منزل.
درمیان میں موت آتی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی کرتے 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 قرب موت آ گئی، منزل نہیں آئی، جنت میں جا کے منزل آئے گی۔ اور جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اکبر، جنتی حیران رہ جائیں گے کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ یہ ہے منزل مومن کی جو یہاں دنیا میں نہیں آتی، اس لیے یہ منزل قرب کی آگے سے آگے بڑھتی ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے پھر ہی سمجھ آتی ہے، وگرنہ اللہ نے قرآن میں جو مثال دی ہے نا، فرمایا نہیں سمجھ آتی نا اس سے۔ پہلی بات، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا۔ نہیں سمجھ آئی، وَهُوَ مُحْسِن، وہی تو محسن ہے جس کی فرائض و واجبات پہ نگاہ نہیں ہوتی، آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ نوافل کے ذریعے، وہ جو فرمایا نا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ٹھیک ہے فرائض کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جس کو نفلوں کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، پھر جس کو نفلوں کی لذت آ جاتی ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ آگے سے آگے آگے، حَتَّى أُحِبَّهُ، وہ تو چلا تھا میری محبت میں، لیکن اس کو پھر جو لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ جو نوافل پڑھ پڑھ کے ایسا محسن بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنا شروع کر دوں، اور جب میں محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ کے حکم کے مطابق بن جاتا ہے۔ وہ کبھی سنتا نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کبھی وہ بولتا نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ یہ وہ ہے وہ زندگی جو نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، جو زائد کرنے سے نہیں سمجھ آئی تو فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے نا، یہ اصل میں مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے۔ ابراہیم کو دیکھو، ہر چیز ہی قربان کر دی، اللہ نے جو کہا ٹھیک ہے۔ کبھی سوچا ابراہیم علیہ السلام کی جہاں مثال دی وَاتَّبَعَ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تو محسن بنتا ہے۔ ابراہیم کیا کرتا تھا، ساری زندگی کی مثالیں ہیں، ایک دو باتیں عرض کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ صرف وہ موقع دیکھ لیں جب حضرت ہاجرہ کو ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے، اب کوئی سوکھا کام ہی ہے؟ آپ اپنے بھرے پورے گھر میں آج چھوڑ کے تو دیکھیں، ہر چیز موجود ہے، روشن موجود ہے، دیواریں موجود ہیں، حفاظت والے گھر ہیں، کبھی چھوڑ کو تو دیکھیں، اس کو کہ میں 6 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک وادی غیر ذی زرع ہے، چھوڑ کے لگتا یوں ہے کہ تحت تقاضۂ بشری کے تحت دل بھر آیا ہوگا تو چھوڑ کے چپ کر کے چل پڑ، یہ بھی نہیں کہہ سکے ہاجرہ کو کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چپ کر کے پیچھے پیچھے پوچھتی جا رہی، بھئی کیوں چھوڑ کے جا، کیوں چھوڑ کے جا، بولتے ہی۔ پھر خود ہی خیال آیا کہ یہ تو وہ ہے کہ اس کی پوری زندگی اس نے اللہ کے سپرد کی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو پھر خود خیال آیا تو پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو پھر بولے نعم، اللہ نے حکم دیا۔ بس وہ بھی پھر انہی کی بیوی تھی، وہ پھر شیرنی ہو گئی، اس نے کہا اچھا پھر جاؤ، اذن لا یضیعنا، اگر حکم اس کا ہے تو وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یعنی جب انسان محسن بنتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ نہیں انتظار کرتا جی حکم کیسا ہے، جی واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، دیکھیں جی ذرا قرآن میں اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، نہیں، ادنا اشارہ بھی ہو جائے نا تو بندہ حکم ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے خواب ہی تو دکھایا تھا، خواب ہی دکھایا تھا نا، تو بندہ کہہ دیتا ہے خواب ہی ہے۔
مشورہ بیٹے سے کرنے لگے ہیں، انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، بیٹے ذرا مشورہ دو، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اندازہ کرے ذرا، مشورہ باپ کر رہا ہے بیٹے سے، اور اس سے کر رہا ہے جس کو ذبح کرنے کا، اسی کو ذبح کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے اچھا یا ابت افعل ما تؤمر، ایسے ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گا نا کر گزرے۔ خواب ہی تھا نا، بندہ کہہ دیتا ہے خواب ہی ہے، نہیں، جب انسان نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کیا ہو تو پھر اس کو یہ نہیں پرواہ رہتی کہ ادنا اشارہ ہی ہے، وہ حکم مان کے اللہ کا قرب حاصل کرتا۔ لہذا جب ڈال لیا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، نہ باپ بولا نہ بیٹا بولا، تھوڑا سا کہہ ہی دیتا یا اللہ اتنا اوکھا امتحان لینا ہے، نہ ہی لو، کیا ملے گا تجھے، میرا بیٹا ذبح ہو جائے، مانگ مانگ کے تو لیا تھا، نہیں بولا ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے محسن، بولا ہی نہیں، نہ بیٹا بولا نہ باپ بولا۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں بولنا پڑا آسمانوں سے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو کیسا آدمی ہے، تو نے خواب بھی سچا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے محسن، اللہ نے اس لیے یہ مثال دی ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ کسی نے محسن بننا ہے تو اپنے آپ کو ویسا بنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں کبھی حساب نہ کیا کریں، نہ اللہ سے حساب کیا کریں نہ اللہ کے بندوں سے حساب کیا کریں۔ دیتے وقت درجن 13 کی، لیتے وقت 11 کی، اور اللہ کی بندگی کرتے وقت وہ جو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، کاؤنٹ نہیں کرنا، گننا ہی نہیں، اپنے آپ کو بھی گنتی بھلا دینی ہے کہ کیا کیا ہے۔ فیس بک پہ آج کر نیکی کر، فیس بک پہ ڈال، اور فیس بک پہ لکھا ہوتا ہے 13واں مصلی سنایا ہے، 15واں مصلی سنا رہا ہوں، آج اللہ کے فضل سے 15واں قرآن۔ اللہ کرے کہ یہ ریاکاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسن بنائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان سب کا بھی جنہوں نے فیس بک پہ لگایا، جنہوں نے نہیں لگایا، کسی اور مقصد سے بھی ترغیب کے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال زندگی اللہ کے سپرد کر دو، اور دعائیں آج کی رات ضرور کرنی ہیں۔ یہ نہیں کرنی کہ اللہ ہماری نمازیں اور روزے قبول فرما، بس آج کے بعد دعائیں یہ کرنی ہے کہ اللہ تو ہماری زندگیاں قبول فرما، ہماری اولادیں قبول فرما، ہمارا وقت قبول فرما، ہمارا مال قبول فرما، تاکہ اللہ ہمیں محسنوں میں لکھ لے اور ہمیں پیار کرنے لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی قدر